جب 4 اعتراض کیے اور بلا وجہ کیے، ان کا جواب انہیں مل گیا، تو پھر مشرک کی عادت ہے سب سے پہلے شک کرتا ہے، اور شک کے بعد پھر ریب اور شک کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر شرک اور بدعت پہ اپنی مختلف قسم کے اعتراضات کرتا ہے۔ جب وہ اعتراضات دور ہو جائیں، اسے انکار کی کوئی وجہ نظر نہ آئے، نمبر 1 شک کی وجہ سے پھر انکار، اور اگر انکار کی اس کی جو وجہ ہے اس کا جواب دے دیا جائے، وہ دلائل سے رد کر دی جائے کہ آپ کے یہ انکار کی وجہ بنتی نہیں۔ تو 4 اعتراض کیے تھے کہ ہم انکار کیوں کرتے ہیں آپ کا، 4 الزام لگائے تھے۔ وہ الزام اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی زبانی وہ ختم کر دیے۔ جب وہ ختم کر دیے تو تیسرا کفر کا جو سٹیپ ہے وہ ہے جدال، مجادلہ۔ جب لاجواب ہوتا ہے تو پھر جنگ و جدال پہ اتر آتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے پہ، پھر ہاتھا پائی، طاقت کا استعمال شروع کرتا ہے، کیونکہ جب شکست ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس ذلت اور رسوائی کو مٹانے کے لیے پھر جھگڑے پہ اتر آتے ہیں۔ تو جھگڑے کا چیلنج بھی کر دیا گیا۔ اب جب جھگڑے پہ نبی کے ساتھ جھگڑے پہ اتر آئیں، مقابلے پہ اتر آئیں، پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے۔ جب تک آپ اسے جرم سمجھ کے چلتے رہیں، مقابلے پہ نہ آئیں۔ ایک ہے بدعملی، عمل نہ کرنا، کوئی سنت ہے، کوئی شریعت کا حکم ہے، اس پہ عمل نہ کرنا، وہ ایک گناہ ہے۔ لیکن جب شریعت کے مقابلے پہ اتر آئیں، ہٹ درمی پہ اتر آئیں، منہ زور بن جائیں، تو پھر چوتھا درجہ گمراہی کا آتا ہے، مر جباریت۔ پھر اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے، پھر ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی۔ پھر پیغمبر نصیحت کرے یا شریعت کے احکام آئیں، پھر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایسی ان پہ مہر جباریت لگا دی ہے، ولا ینفعکم نصحی، اب نوح علیہ السلام کی نصیحت تمہارے نفع اور کام نہیں آئے گی۔ ان اردت ان انصح لکم، اب میں تمہیں ہدایت کی طرف لانے کی کوشش بھی کروں، لاکھ نصیحتیں کروں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ابو جہل بھی ضد پہ اتر آیا، مقابلے پہ اتر آیا، تو پھر اسے ہدایت نہیں ملی، اور جنہوں نے صرف انکار کیا ان کو ہدایت مل گئی، لیکن انکار کے بعد جو مقابلے پہ اتر آئے، میدان میں اتر آئے، انہیں پھر ہدایت نہیں ملی۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، ایسے لوگوں کو پھر اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور جب رب کسی کام کا ارادہ کر لیں پھر اسے کوئی ٹال سکتا نہیں۔ جب رب ان کے دلوں پہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، پھر آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کان ہوتے ہیں لیکن حق سننے کی طلب ختم ہو جاتی ہے، دل ہوتے ہیں لیکن لا تعمى الابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں، بڑے دور سے نظر آ جاتا ہے یہ کس کی عورت ہے، یہ کون ہے۔ ایسے ہی ہے نا، راستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ کون عورت نکلی ہے، یہ کدھر جا رہی ہے، یہ مرد کہاں جا رہا ہے، جاسوسی۔ فلا تجسسوا، کسی مومن کی جاسوسی میں نہ پڑو، یعنی اس کے وہ حالات جو مخفی ہیں انہیں جاننے کی کوشش کرنا۔ ہم اندازے لگانے شروع کر دیتے ہیں، یہ بندہ گھر سے نکلا ہے، پتہ کہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ گیا ہے، وہاں سے آئے۔ بھائی یہ مومن کا کام نہیں، اسے اپنے کام سے کام ہوتا ہے۔
ولا تجسسوا سورہ حجرات، کسی کی جاسوسی نہ کرو، منع کیا گیا، حرام ہے کسی کی ٹوہ میں لگ جانا۔ کئی پیچھے چلے جاتے ہیں، بھائی یہ ڈڈیال گئے ہیں، چکوال گئے ہیں، کدھر گئے ہیں، کسی رشتے کے لیے گئے ہیں، کوئی زیور بنوانے گئے ہیں، بھائی ہمیں اس سے کیا غرض ہے کدھر گئے، کیا کھائے؟ مومن کی یہ شان نہیں بلا وجہ کسی کی ٹوہ میں پڑ جانا، کسی کی باتیں سننا۔ کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے کان لگا کے دوسرے کی، حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے، جو ٹو لگا کے کسی کے دروازے کے ساتھ کسی کے کان آواز سنتا ہے، قیامت کے دن سیسا پگھلا کے اس کے کان میں ڈالا جائے۔ اور حدیث میں آیا جو گیٹ کے سوراخ سے کسی کے گھر کو دیکھے، ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں پھر ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، دروازے کے اوپر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تیر ہو نا آپ کے پاس، مارو اس کی آنکھ میں، اور اس پہ کوئی زمان نہیں، شریعت آپ کو پوچھے گی نہیں، کیونکہ اس نے آپ کے گھر میں دیکھا ہے، ورنہ تو کسی کی آنکھ پھوڑیں تو اس کے بدلے قصاص دینا پڑے گا، لیکن اس کی آنکھ میں ماریں۔ اسی ایک دفعہ بیل دئی ہے تو پھر یا تو پکا ہاتھ رکھی نے، تو یا پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دینے، بھائی پتہ چلا ہے آمدن پہ نہیں پہ آدھے، ایک دروازہ کیوں انہوں نے کھولا ہے، وجہ کی بھائی اللہ دے بندے ہو، بھائی 2 کنال حویلی ہوا تو بندے ہیں پتہ بھائی حضرت تشریف لے رہا ہے، میں منجی اتنے ڈا کے نا کنڈی نال، بندہ ہو سکتا باتھ روم میں ہوا ہے، ہو سکتا بندہ ستے ہوا ہے، کوئی کھانا کھا رہا، وہ کس حالت ہے، آخر وہ 2 کنال دا سفر طے کر کے اسی تے گیٹ کھول سی نا، اسی آنے بھائی اصل بلے تو ہاتھ چاہیے نہیں تو کنڈی پہلے کھول بنے، تو آپ جاگتن بھیجنے بھائی ابا کار کو نہیں ہیں، اسی بچے بھی صحیح رات رکھا، اس نے کہا میرے ابو کہہ رہے ہیں میں کار کو نہ، اس کے بھائی ابو میرے کہہ رہے ہیں کہ میں گھر نہیں، بچے سچے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو بات ضمن آ گئی۔ اوہ ربکم، ہم رب نہیں ہیں، ہم رب کے بندے ہیں، یہ کام رب کے ہیں، ہدایت دینا بھی، پکڑنا بھی، گمراہ کرنا بھی، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ عذاب لے آنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ رب کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے بھائی جو نبی دعویٰ کرتے ہیں بھائی جی ایسا ہو جائے گا تو پھر کرو، ہمیں ڈراوا کس بات کا دیتے؟ ام یقولون افترا، دوسرا الزام کیا ہے؟ ایک الزام یہ ہے کہ جی جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جھوٹ تو نہیں بولتے لیکن کچھ باتیں جو پڑھے لکھے تھے نا وہ کہتے تھے کہ کچھ باتیں ان کی اپنی ہیں اور کچھ شریعت کی ہیں، کچھ یہ مسئلے انہوں نے، اور جس طرح آدھن جی اے آیتن کے تھے لکھے جی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اے آدھن جی حاجت روا بھی اللہ تو علاوہ کوئی نہیں، مشکل کشا بھی کوئی نہیں، تے لجپال بھی کوئی نہیں، تے دور نزدیک تو سنو نالا بھی کوئی نہیں، اے الہ دا کتوں مانا کٹ کے دن یا میں بنا کے دینا لا الہ دا سیدھا مانا اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں، تو پھر یونس علیہ السلام اس لئے عبادت کر رہے۔ جس وقت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رب کو پکارا ہے، وہ کس نظریے سے پکارا ہے؟ بھائی ان اندھیروں میں اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں، اور ان گہرائیوں میں میری اس بات کو اللہ کے علاوہ سننے والا کوئی نہیں، اور میرے ان حالات سے اللہ کے علاوہ اور کوئی باخبر، یہی عقیدہ اور نظریہ رکھ کے تو پکارا ہے نا۔ نادا فی الظلمات اللہ الہ، تو پھر الہ کا کیا معنی بنے گا؟ اللہ تیرے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں، اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکالنے والا بھی کوئی، الا انتا، صرف تو ہی تو، صرف تو ہی تو، سبحانکا، تیری ذات اتنی پاک ہے کہ اس قسم کی لاچاریوں سے، اس قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین،
اگر اس مشکل میں بھی آ کے میں تجھے چھوڑ کے کسی اور سے کو پکاروں تو مجھ سے بڑا بے انصاف اور ظالم کوئی نہیں۔ ام یقولون افترا، دوسرے کہتے تھے یہ خود بنائی ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب پہلے دے دیا ہے۔ ایک جواب سورہ ہود میں دیا ہے، عشر صور مفتریات فاتو بے عشر صور مفتریات، اگر ہم نے گھر بنایا تو تم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اور سورہ اسراء میں کہا قل لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ سارے دنیا کے انسان انبیاء سارے اکٹھے ہو جائیں، جنات کو بھی ملا لیں، اور پھر یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں اور سارے اکٹھے ہو کے قرآن بنائیں تو قرآن بنا سکتے۔ اس میں جناب محمد رسول اللہ بھی شامل ہیں یا نہیں؟ صاحب قرآن بھی شامل ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں، باقی 1.25 لاکھ انبیاء بھی مل جائیں تو اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ بندوں کی کلام نہیں ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، کلام متکلم جو بولنے والا ہوتا ہے اس کے اندر سے نکلتی ہے، یہ رب کی کلام ہے، تو کوئی پہلے رب بنے نا تو پھر اس جیسی کلام بنا کے لائے، پہلے وہ صفتیں اور خصوصیات پیدا کرے نا، تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر ہی کا کوئی نہیں، کلام کیسے لائے گا؟ تو پہلے رب بننا پڑے گا، پہلے الہ بننا پڑے گا، پھر اس قسم کی کلام لائی جا سکتی ہے۔ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ، انہیں جواب دے دیجیے اگر ہم نے یہ گھڑا ہے آپ کے بقول فعلیہ اجرامی، تو اس جرم کی سزا بھی مجھے ملے گی، یہ گناہ تمہارے اوپر تو نہیں آئے گا۔ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، میں اپنے گناہ کا ذمہ دار ہوں اور تمہارے گناہوں سے میں بری ذمہ ہوں۔ تم انکار والا گناہ کر رہے ہو اور مجھ پہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ افتراء کر رہا ہے، تو میں افتراء نہیں کر رہا، آپ انکار کر رہے ہیں، تو آپ کو اس انکار والے جرم کی سزا ملے گی۔ تو دو ہیں، ایک گروہ نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، دوسرے نے کہا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہے لیکن کچھ انہوں نے خود بنا لی ہے، کچھ انہوں نے خود بنا لی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے دونوں کا جواب دے دیا کہ پیغمبر جھوٹا بھی نہیں اور پیغمبر نے خود بنایا بھی نہیں، یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اب اللہ نے وحی کر کے بتلا دیا میرے نوح اب انہیں نصیحت وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے سروں کی فصل پک کے تیار ہو چکی ہے، اب یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، کیونکہ پیغمبر کے مقابلے میں امت آ جائے پھر اس کو دنیا میں جینے کا حق باقی نہیں رہتا۔ جب تک صرف عمل سے انکار کریں اس وقت تک انہیں مہلت ہے، لیکن جب پیغمبر کے مقابلے میں آ جائیں پھر انہیں نہ مہلت ملتی ہے اور نہ انہیں ایمان کی دولت ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افترى قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔